مدہوش ہیں، سب پیسے کے نشے میں مدہوش ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی آواز لگ چکی ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ کسی کو یاد نہیں، میرا نبی کہہ چکا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ کربلاؤں کے ذریعے سے پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے۔ ہاں، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالنے لگے رومی، تو وہ رو پڑے، تو رومیوں نے اپنے بادشاہ سے کہا یہ رو پڑا ہے، صحابی ہیں عبداللہ بن حذیفہ، تو انہوں نے واپس بلایا، پوچھا کیوں روئے ہو، کیوں روئے ہو؟ کہ موت کے ڈر سے؟ کہ نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رویا، اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کیا بے بسی ہے؟ کہ ایک جان ہے آگ میں جلے گی اور ایک پل میں مٹ جائے گی، آج اللہ کے نام پہ مرنے کا وقت آیا تھا تو اپنی بے بسی پہ رویا ہوں، ایک جان کو قربان کر کے کیا مزہ لوں گا، کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان اللہ کے نام پہ قربان کرتا، ایک ایک کو جلاتا۔ فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی، پھر عورت کمزور، خادمہ ہو تو اور کمزور، باندھی ہو تو اور کمزور۔ فرعون کو پتا چلا دو بیٹیاں، ایک دودھ پیتی ایک انگلی پکڑ کے چلتی، آگ جلائی، کڑا رکھا، تیل ڈالا، وہ کھولنے لگا، تینوں کو حاضر کیا کہ یا میرا کلمہ پڑھو اور یا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ تو اس فرعون کی باندھی نے کہا اے میری دو ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ جلا دیتی، قربان کر دیتی۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا، اس نے اماں اماں کیا، اماں ایک بول پہ بیٹی بچا سکتی تھی، نہیں بچایا، کہ بیٹی جا اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ انہیں تیل میں ڈالا، وہ جل کے راکھ ہو گئی، ماں کو جھٹکا لگا، اللہ نے پردہ ہٹایا، اماں کی روح، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی اماں اماں صبر صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں دودھ پیتی کو پکڑا اور اسے تیل میں ڈالا، وہ جل کے کوئلہ ہوئی، تو اس کے بھی ماں کو جھٹکا لگا، اللہ نے پردہ ہٹایا تو ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا فرعون ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب میں جل جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، ہمیں پھینک نہ دینا، اکٹھے دفن کر دینا۔ کہ تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ وہ بھی جل گئی، ہڈیاں اٹھائی گئیں، ڈال دی گئیں اور دفن کر دی گئیں۔ 2000 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میرا نبی آتا ہے 2000 سال بعد، پھر 40 سال گزرتے ہیں، نبوت کا اعلان ہوتا ہے، پھر 10 سال گزرتے ہیں، معراج کا اعلان ہوتا ہے۔ 2050 سال کے بعد آپ اٹھے ہیں مکہ سے اور جبریل آپ کو لے کے چلے ہیں، تو مدینہ پہلے اتارا برات، یا رسول اللہ یہاں 2 نفل پڑھیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں۔ پھر وہاں سے چلایا، ایک جگہ اتارا، یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ عیسیٰ آپ کے سے پہلے آنے والے عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ پھر وہاں سے اٹھایا اور آگے چلایا اور کہا یہاں 2 نفل پڑھیے، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے۔ پھر آپ جب ابراہیم علیہ السلام کی جگہ سے اڑے ہیں اور بیت المقدس کی طرف چلے ہیں تو مصر قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، جنت کا حلہ آیا، خوشبو کا حلہ آیا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندھی تھی، اپنی 2 بیٹیوں سمیت اللہ پہ قربان ہوئی تھی، ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے، مہک رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ میر اور خاص والوں کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے آئے ہیں۔ ہم آپ کو ممبر بنا کے کیا کریں گے؟ کوئی بعد میں کوئی الیکشن لڑنا ہو یا کوئی آپ کے در پر آ کر آپ سے ووٹ مانگنے ہو تو پھر تو کوئی بات ہوئی کہ یہ ان کو اپنی غرض ہے، اپنی غرض ہے۔ حاشا وکلا،
مجھے 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے، میں صرف اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں، میں صرف اللہ اس کے رسول کا میراثی بن کے تمہیں ادھر بلا رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کی سنت پر، ان کی راہوں پر، ان کے طریقے پر ظاہر بھی ان کا بناؤ، باطن بھی ان کا بناؤ، یہ حلیہ بھی ان کا بناؤ، اندر بھی ان کا بناؤ۔ اس کو تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اس کو تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں جایا جا رہا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ یا کوئی اور نبی لے کر آؤ، وہ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ میرا نبی جب آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے بھی ذمہ ہے، میرے بھی ذمہ ہے۔ بہت بڑا مجمع آیا ہے، آپ کا آنا مبارک ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ ایک فقیر کی بات پہ آئے ہو، میں آپ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج صلح کر کے اٹھو، آج صلح کر کے اٹھو، آج صلح کر کے اٹھو، آج صلح کر کے اٹھو۔ آج تک آپ نے رب کو ناراض کیا، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ یہ توبہ تمہارے پچھلے سارے دھونے دھو دے گی، تمہارے پچھلے سارے دھونے دھو دے گی، اور تمہاری دنیا بھی جنت بنا دے گی، تمہاری آخرت بھی جنت بنا دے گی۔ اور کل اللہ کے محبوب سے جام کوثر پی لینا۔ جام کوثر پر، حوض کوثر پر نظارہ ہوگا، ایک کنارے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے، دوسرے کنارے پر عمر کھڑے ہوں گے، تیسرے کنارے پر عثمان کھڑے ہوں گے، چوتھے کنارے پر علی کھڑے ہوں گے۔ رش زیادہ ہے، اور میرا نبی خاص خاص کو پلائے گا، ہر ایک کو نہیں، خاص خاص۔ یہ چاروں میرے نبی کے نائب ہیں، میرے نبی کے خلفاء ہیں، میرے نبی کے سنگی قریبی ساتھی ہیں۔ ان چاروں کو 4 کونوں پہ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ امت آئے گی، کوئی ابو بکر کے ہاتھ سے پیے گی، کوئی عمر کے ہاتھ سے پیے گی، کوئی عثمان کے ہاتھ سے پیے گی، کوئی علی کے ہاتھ سے پیے گی، اور کسی کو میرا نبی خود پلائے گا۔ آج کے دور میں اگر دین کو سینے سے لگاؤ گے کہ آج گھٹتی کا پہرا ہے، ظلمت کا دور ہے، زنا کا دور ہے، شراب کا دور ہے، غفلت کا دور ہے، ظلم و ستم کا دور ہے، سود کا دور ہے، جوئے کا دور ہے، گانے بجانے کا دور ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا دور ہے۔ آج اگر اللہ کے رسول کی شریعت کو سینے سے لگاؤ گے اور سجدوں میں سر رکھو گے اور اللہ کے بندوں سے ڈر کر معاملہ کرو گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے اور نافرمانی سے بچو گے، تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں جو اللہ کا رسول کے پیغام کو سینے سے لگائیں گے اور آگے پھیلائیں گے، اللہ کا نبی انہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ پھر ایک اللہ کے ہاتھوں، نبی کے ہاتھوں سے پیا، پھر آگے جنت میں جاؤ، پھر آگے جنت میں جاؤ تو وہاں میرا قرآن جنت میں 3 مناظر بتاتا ہے۔ 3 جہاں شراب حرام ہے وہاں حلال ہے، یہاں زنا حرام ہے وہاں اللہ تمہارا نکاح کرنے والا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ تمہارا نکاح کرنے والا ہے کن کے ساتھ؟ جنت کی لڑکیوں کے ساتھ، جنت کے حوروں کے ساتھ۔ کیسی حور؟ جو انگلی کا پورا سورج کو دکھائے، یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ اتنا پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو جنت میں سورج غروب ہو جائے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں گے، زندوں کو جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ کلائی ظاہر کر دے تو 7 زمین آسمان میں روشنیاں پھیل جائیں گی۔ وہ اپنے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دے دے اور اس کے ہونٹ تھوڑا سا کھل جائیں، دانت کھل جائیں تو میرے بھائیو ساری کائنات میں نور پھیل جائے گا، نور پھیل جائے گا، نور پھیل جائے گا۔ ایسی لڑکیوں سے اللہ تمہارا نکاح کرنے والا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ سراہی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے، سراہی اٹھائیں گے گلاس میں ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ یہ جنت کا ایک منظر ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ اس سے ایک بڑا درجہ ہے وی آئی پی لوگ،
وہاں کیا ہے؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، وہاں ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، یہ پی رہے ہیں، وہ پلائے جا رہے ہیں، پلانے والے فرشتے، پلانے والے غلام، پلانے والے خدام، پلانے والی جنت کی حوریں، پلانے والی جنت کی مومن بیوی عورت، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشنی میں نہا جائے گی۔ جنتی حیران ہو کر پوچھیں گے بھائی فرشتو یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانت کھل گئے ہیں، ان کے دانتوں کے کھلنے سے